شکریہ. آپ تصور کریں کہ پاکستان میں حکومت اور اقتدار سب آپ اہل حدیثوں کو حاصل ہوگی ہے، سمجھ گیا نا. اس کے بعد آپ سچویشن بتائیں کہ جن کو آپ شریک اور یہ اڈے اور یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، کرنے دیں گے. یہ دیکھیں، یہ ایک حکمت عملی وہ ہوتی ہے کہ جو غیر ریاستی سطح پر اختیار کی جائے گی. صحیح ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں اور بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. لیکن جب مکے میں اقتدار حاصل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس شرک کا خاتمہ کیا جس شرک کو اس وقت گوارا کیا ہوا تھا. تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اقلیت کا اقتدار بھی قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی معاشرے میں. پہلے ہمارے ہاں فکری اصلاح ہوگی، عقائد کی اصلاح ہوگی، تو پھر ریاستی سطح پر اصلاح ہوگی. جبراً اصلاح نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے جو ہے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور فکری اصلاح کے میدان میں ہمیں کام کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ اقلیت میں ہیں اور بھاری اکثریت 80% لوگ جو ہے آپ کے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور آپ ان پر اپنے عقائد کو تھوپیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. آپ نے اس معاشرے میں فکری اصلاح کا کام کیا اور اتنی قیمت ادا کی، اتنی تکلیفیں جھیلیں اس کام میں آپ نے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اقدام نہیں کیا، آپ نے مسلح جہاد نہیں کیا ان سے، آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے اپنے فکر کو ان پر بالجبر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے پرامن انداز میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے فکری اصلاح کی. اور جب ایک بھاری اکثریت جو ہے آپ کے عقائد، آپ کے نظریات کی حامل بن گئی، تو پھر ریاستی سطح پر بھی وہ تبدیلیاں آئیں. تو یہ اگر کوئی اس طرح کرے گا، اقلیت میں آ کر اپنے فکر کو مسلط کرے گا، تو وہ ناپائیدار ہوگا. آپ نے پہلے بھی گزشتہ سوال کے جواب میں بھی یہ کہا تھا نا کہ یہ اقلیت میں ہو کے سب بند کر دیتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے تسلط ہے یا انتہا شدت پسندی ہے. ابھی آپ نے شاید دوبارہ اس طرح، تو اب اگر ایک مذہب یا مسلک میں کچھ ایسے مراسم ہے جس کو اس طرح سے ادا کرنا ہو، تو پھر تو باقی لوگوں کو کچھ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینی چاہیے. اس میں اتنا آپ لوگوں کا سیخپا ہونے کی کیا وہ ہے؟ دیکھیں، یہ مذہب کو جب سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، جب انتشار پیدا ہوتا ہے اور جب جو ہے دوسرے مکاتب فکر میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. اب یہ بوہری ہیں، بوہری بھی عقائد کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا ان میں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ سنی بوہری جو ہے وہ ہو رہا ہے، انتشار ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں؟ بوہری تبلیغی مذہب نہیں ہے نا مسلک، تو آپ نہیں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے. نہیں، میں آپ جو ہے اگر اپنے عقائد کے مطابق، مثال کے طور پہ یہ ضروری ہے کہ ایم اے جناح روڈ پر ہی جلوس نکلے گا؟ یہ تو سیاست ہے نا، کہ ایسی جگہ پر آپ جہاں پہ پورا شہر متاثر ہو جائے، آپ کی ایک دھاگ بیٹھ جائے، آپ ریاست کو جو ہے نا وہ اپنی چاکری پہ لگا لیں، اتنی طاقت کا مظاہرہ کریں. تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ایم اے جناح روڈ پہ آپ کسی مضافاتی علاقے میں بھی جلوس نکال سکتے ہیں. اگر وہی مذہبی تقاضا ہی ہے، اس کا مذہبی تقاضا ہے، تو آپ وہ ادھر کر لیں. آپ جو ہے یہ ہر چیز کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو نمایاں کریں. آپ پہلے صرف 10 محرم تھا، پھر 9 محرم بھی ہو گیا، پھر جو ہے نا تیجا بھی آپ نے کرنا شروع کر دیا، پھر 40واں بھی کرنا شروع کر دیا، پھر اس دوران بھی کئی ناموں پر آپ نے جلوس مختلف علاقوں میں، یعنی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا کہ جس میں جو ہے نا روڈ بند نہ کرنے پڑیں آپ کے لیے. تو یہ تو اپنے آپ کو مسلط کرنے والی بات ہے نا. آپ اپنی تعلیمات، اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، لیکن آپ تو سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ. لیکن یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، ایران، عراق، عرب دنیا میں بھی اسی طرح جلوس نکالتے ہیں. تو وہ اکا دکا کہیں نکلتے ہیں نا، ہر دوسرے تیسرے دن تو نہیں نکل رہا ہوتا. اور وہ کسی خاص جگہ میں جب نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ پوری مین مارکیٹوں میں تو نہیں نکل رہے ہوتے جس سے اتنے لوگ متاثر ہوں. یعنی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. جو ہے نا 9-10 محرم کو آپ 8
یعنی 5 دن پہلے سے اس روڈ کی ساری دکانیں سیل کر دیں، میں اس کی میری ملکیت ہے وہ دکان، اور میں اپنی دکان نہیں کھول سکتا. اس میں شیعوں کا موقف یہ ہے، ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ حیثیت تکلیف تو ہوتی ہے ہر انسان مریض اور اس طرح، تو وہ کہتے ہیں آج سے 20-30 سال پیچھے جاؤ تو ایسا تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، ہم اپنے حساب سے پرامن ایک جلوس نکالا کچھ وقت کے لیے روڈ میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن کہہ رہا آپ لوگوں نے دہشت گردی بم دھماکی کیا، تو اب یہ تو اسٹیٹ نے وہ کیا ہے. تو آپ یہ نہیں بھی دیکھیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ دہشت گردی تو کوئی مذہبی دہشت گردی تو نہیں تھی، یہ کوئی فرقے اتنے طاقتور تو نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس طرح کی دہشت گردی کرتے. وہ ظاہر ہے کوئی چیزیں چل رہی تھیں. ابھی بھی اگر آپ اسی طرح نارمل رہو تو دوسرے بھی اسی طرح نارمل رہیں. آپ جو ہے پہلے مجلسوں میں جتنی محتاط گفتگو کرتے تھے، اب آپ اتنی محتاط گفتگو کہاں کر رہے ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو آپ کی جو بات ہوگی وہ ساری آئے گی. آپ یہ واحد مذہب ہے کہ جو دوسروں کی مقدس شخصیات پر تبرہ کرنا جو ہے وہ اپنا دینی تقاضا سمجھ. نہیں تو وہ مجتہدین کی بات چھوڑ دیں نا، آپ ان ذاکرین کو دیکھیں نا جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اس مذہب کو. اس سے یہ خود کہتا ہم تنگ ہے. نہیں تو تنگ ہے تو اس سے برات کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اکثریت کا تو یہ کہنا ہے، میں تو اس کو شیعہ اکثریت تو یرغمال بنی ہوئی ہے. صحیح ہے، شیعہ اکثریت یرغمال بنی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ بیلنس خراب ہو گیا ہے، بہت سخت قسم کا خرابی آ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے. یہ جو ہے شیعت کے پیچھے جو سیاسی عزائم آئے ایرانی انقلاب کے بعد، اور توسیع پسندانہ عزائم جو آئے، انہوں نے پاکستان کی شیعت کو جو پہلے محب وطن تھی ان کو جو ہے وہ اپنے پاکستان سے زیادہ اپنے ملک سے ان کی وابستگی کر لی ہے. اور اس کے ظاہر ہے اس کے لیے پورے اثر و رسوخ، پورے فنڈنگ، پوری سب چیز استعمال ہو رہی ہوگی. پاکستان میں جو ہے نا سیاسی جماعتیں اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان کے جو ادارے ہیں، اب کہا جاتا ہے کرپشن اتنی ہے، بھائی اداروں میں بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں. پاکستان کا میڈیا جو پاکستان کی تہس نہس کر رہا ہے، خاندانی نظام کو، ہماری اقدار کو تہو بالا کر رہا ہے، ادھر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون سے عزائم ہیں جو چل رہے ہیں. تو پاکستان میں اس طرح کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، اور یہ کسی طرح بھی نہ شیعت کے لیے صحیح ہے اور نہ پاکستان کے لیے صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، اپنے آپ کو مسلط نہ کرو. اچھا عامر صاحب، میں اس پہ تو میں آپ نے جو فنڈ اور اس کی بات کی نا، اس پہ آپ لوگوں پہ بھی الزام ہے، وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی ایک یادداشت آج سے یعنی بتائیں نا کہ جب یہ دھماکے شماکے اس طرح نہیں تھا تو کیا اسی طرح آپ لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی تھی بندشوں سے، روڈ فلانا، یا اس وقت ایسا نہیں تھا؟ یعنی آپ اپنے بالکل بچپن یا بالکل اوائل جب آپ کو شعوری طور پر یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ایرانی انقلاب کے بعد میرا خیال ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا بچپن ہی تھا. تو اس سے پہلے کی ہم خود عینی شاہد تو نہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں تو اتنی نہیں سننے کو ملیں کہ ماضی میں جو ہے اب جیسے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں سارے مسالک کے علماء موجود تھے. نہیں، یہ جو جلوس کی ہم بات کرتے ہیں، سڑکوں کی بندش اور پورے شہر کو، میں اس حوالے سے پوچھوں کیا آپ کو، یعنی آپ کو تو وہ زمانہ یاد ہے جب دھماکوں کا نہیں تھا، یا نہیں یاد آپ کو جو ہمارے جلسے جلوسوں میں جو پچھلے 20-25 سال میں ہوا، اس سے پیچھے آپ کو یاد ہے کہ کیا اسی طرح سڑکوں کی بندش ہوتی تھی اور یہاں پر لوگ اسی طرح تنگ ہوتے تھے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو شیعوں کا موقف ہے کہ یہ دھماکے اور اس کی وجہ سے یہ بندشیں زیادہ ہوئی، روڈ کا بند کرنا سڑکوں میں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، اگر دیکھیں تھریٹ اس وقت زیادہ ہے، اس وقت نہیں تھا تھریٹ. تو بھائی آپ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے شہریوں کے مفاد میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر دو. اگر مذہب تو میں تو بہت ساری گنجائش ہوتی ہے کہ بھائی اگر ادھر نہیں تو ادھر صحیح، ادھر نہیں تو ادھر صحیح، لیکن آپ جو ہے اس پر کہتے ہو کہ ہماری شہر ہے غوثاداری. نہیں، لیکن اس وقت ہم جو ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پھر اس وقت کے جلوس اگر آپ نکال کے دیکھ لیں، اگر 8 جلوس تھے تو اس وقت 300 جلوس ہیں.
کیوں بھائی اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ آبادی بڑھ گئی اب نہیں آبادی اتنی بھی آبادی اس آبادی نہیں، اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے. نہیں آپ مجھے آبادی نہیں، سیاسی سرپرستی بڑھ گئی ہے. نہیں آپ مجھے اتنا تو بتانا عامر بھائی کہ عامر صاحب دو ٹوک کے کیا واقع جیسے ہمارا یہاں کہتے ہیں نا کہ سنی بھی شامل ہو جاتے تھے جلوس میں، اور ہاں پہلے ایسا تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. تو لیکن یعنی اس وقت میں ایسے تصور کرو نا جیسے ہم خود بھی اپنا 95 96 وہ بڑے سادہ زمانے تھے، سادہ زمانے تھے، سادہ لوگ تھے. ہاں اس میں جو ہے نا وہ سنیوں اور شیعوں میں اتنے فاصلے نہیں تھے جتنے اس وقت ہو چکے ہیں. صحیح. اور یہ فاصلے جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہیں. صحیح. یعنی اس کو میں خود بے سبب نہیں کیا شیخ بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.